بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو N.a.q ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم اس جماعت کے جلسوں کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ چرچا کریں گے۔ وہ جماعت ہمارے پریا عمران خان کی بنائی ہوئی طریق انصاف کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب جانتے ہیں جس طرح طریق انصاف یا عمران خان نے اپنے جلسوں میں اخلاقیات کا جس بری طرح جنازہ نکالا، وہ بھی آپ کے سامنے ایک مثال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض حکومتی ارکان کی طرف سے بھی اس سے زیادہ تو نہیں، اس کے برابر بد زبانی، دھمکیوں کا طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے۔ اس ملک اور معاشرے کی اقدار کو بری طرح پامال کیا گیا۔ میرے دوستو، اسی پر بحث نہیں کیا بلکہ اداروں کو تضحیک، مذاق، ایک کھیل بنا دیا گیا۔ سوشل میڈیا اور بیرون ملک اپنے پیروکاروں، خواریوں اور پارٹی ممبران کے ذریعے ملک کے اہم اداروں کے سربراہ شخصیات کے بارے میں توہین آمیز بیانات اداروں کے ذریعے ان اداروں کو بدنام اور کمزور کرنے کا انہوں نے جو خبیث سلسلہ شروع کیا، اور جلسوں میں تقاریر کے درمیان نہایت اخلاق سے گری ہوئی بد تہذیبی، بد اخلاقی اور دھمکی میز بیانات دیے۔ میرے عزیز دوستو، عمران خان کی ایک یہ بہت ہی شاندار خوبی ہے، وہ پہلے گریبان پکڑتے ہیں، جب وہ پھنس جاتے ہیں تو یکدم کوئی دیر لگائے بغیر پیروں کو پکڑ لیتے ہیں اور اپنی زبان سے مکر جانے کو یو ٹرن سمجھتے ہیں۔ ان دنوں ہم نے دیکھا ایک طرف وہ اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرنے کی دھمکی دیتے اور دھرنا دینے کی دھمکی دیتے، اور دوسری طرف لوگوں کو ورگلا کر ان سے بیعت لے رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بیعت ایسے لی جا رہی ہے جیسے وہ مصلح ہو، نعوذ باللہ، وہ دیوتا ہو، مگر اس کے اس جانچے میں لوگ بھی آ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اسی اسمبلی میں واپس جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، جس میں جانے کو وہ گناہ کہتے رہے۔ وہی شیخ رشید اس اسمبلی پر لعنت بھیجتا رہا، ذرا ان کو شرم نہیں۔ اور جو آنے والے دنوں میں ضمنی انتخابات میں 10 حلقوں سے خود حصہ لینے کے لیے ریاست مدینہ کے دائی نے پیپر جمع کرائے اور بڑک مارنے کے بعد ان انتخابات کو روکنے کے لیے عدالتوں کا رخ کیا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت اس خان اعظم کو خود سمجھ نہیں آ رہی میں نے آگے کیا کرنا ہے، کیسے جان چھڑانی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت لانگ مارچ کی بڑک میں جو انہوں نے لگائی، ان کے گلے میں ایک ہڈی بن گئی۔
جس کو وہ نہ نگل سکتے ہیں اور نہ ہی باہر نکال سکتے ہیں، مگر اندرونی حالات میں ان کو احساس ہے کہ یہ میرا لانگ مارچ دھرنا، جس کا ہر فرد کو علم ہے اور وہ خود بھی جانتے ہیں، میرا یہ پروٹیسٹ ناکام ترین ہو جائے گا۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے اس کے بعد کیا اثرات ہوں گے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے ریاست کو محفوظ رکھنا سیاسی ادارے اسٹیبلشمنٹ ان سے بہتر جانتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو خوشخبری ہو اور قوم پریشان نہ ہو، تبدیلی کا وقت قریب ہے، انشاءاللہ تعالیٰ قریب ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا ہمارا ایک پروگرام۔ اس وقت پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں اور اس کے آخر میں کیا رزلٹ آئیں گے، وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے N.a.q TV 4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔